أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے ہفتے برطانیہ کا جلسہ سالانہ آیوجت کرنے کا سامرتھیہ پردان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اتیدھک انوکمپا ہم نے ان 3 دنوں میں دیکھی۔ اس سال بھی پہلے یہی وچار تھا کہ جو کووڈ کی مہاماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے کارن پچھلے سال کی طرح چھوٹے سطر پر جلسہ کیا جائے، پرنتو پھر بھی انتم مہینے میں یہ نرنے ہوا کہ برطانیہ کے تمام احمدیوں کو جلسے میں سملت ہونے کی انومتی دی جائے۔ اس نرنے پر شروع میں تو پربندھن کمیٹی کو کچھ پریشانی تھی، پرنتو بہرحال پھر انہوں نے تیاری آرمبھ کی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار انوکمپاؤں اور فضلوں کو برستے دیکھا۔ جلسے کا بڑا انتظار ہوتا ہے، سارا سال انتظار رہتا ہے، بڑی تیاریاں بھی انتظامیہ کو کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی جلسہ شروع ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 3 دن کس طرح پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں۔ اس سال لوگوں کو بھی وبھن درشٹیکونوں سے کچھ ڈر تھے، مجھے بھی کچھ نے پتر لکھے اور فکر کا اظہار کیا۔ لوگ خود بھی بہت دعائیں کر رہے تھے، میں بھی دعائیں کر رہا تھا، جماعت کے لوگ بھی دعائیں کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام ڈر اور بھے کو اپنے امن میں بدل دیا۔ جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ بہرحال اس کا کچھ اثر تو سمبھوتہ کچھ سملت ہونے والوں پر ہو، لیکن سامانیہ روپ سے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ بہرحال اب جلسہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جلسہ کے اگلے خطبے میں سامانیہ روپ سے کارکنان کا دھنیواد بھی ادا کرتا ہوں، اور سملت ہونے والے مہمانوں کے جو پرتکریائیں اور تاثرات ہیں ان کا بھی ورنن کرتا ہوں۔ جلسے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ پہلے تو میں تمام کارکنان اور کام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے جلسے کی تیاری سے لے کر وائنڈ اپ تک بے لوث ہو کر کام کیا، اور اب تک وائنڈ اپ کا کام کسی نہ کسی روپ میں جاری ہے، کر رہے ہیں۔ پھر جلسہ کے دوران وبھن وبھاگوں میں کارکنان اور کارکنات، پروش اور مہیلا والنٹیئرز نے سامانیتہ اپنی یوگیتاؤں کے مطابق اچھا کام کیا، جس کے لیے تمام سملت ہونے والوں کو ان کا دھنیواد کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی ششٹاچار ہے کہ جس نے تمہیں کسی پرکار سے فائدہ پہنچایا ہو، تمہارے کوئی کام آئے تو اس کا شکریہ، اس کا دھنیواد ادا کرو، اور بندوں کی شکر گزاری ہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہے۔ بچوں، بڑوں، عورتوں، لڑکیوں نے خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ کمیاں اور کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن اتنے بڑے پربندھ میں یہ کمزوریاں ہو جاتی ہیں، پرنتو انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ ان کمزوریوں اور کمیوں کو دور کرے۔ مثال کے طور پر لجنا کے کھانا کھلانے کے وبھاگ کی کچھ شکایتیں ہیں اور کچھ باتیں ہیں، لوگوں کے پتر بھی آئے ہیں، اس بارے میں وہ بھی انتظامیہ کو بھجوا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنا جائزہ لے کر انہیں اپنی لال کتاب میں یہ کمیاں درج کر کے
اگلے سال بہتر پربند کرنے کی ہر وبھاگ میں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال سامانیہ طور پر کارکنان نے بہت اچھا کام کیا اور اچھا کام کیا ہے، بہت کام کیا اور اچھا کام کیا ہے۔ بچوں نے بھی اپنی ڈیوٹیوں کا حق ادا کیا۔ بہرحال ان سب کا میں دھنیہ واد کرتا ہوں۔ ایم ٹی اے نے بھی بہت اچھی کوریج دی ہے۔ اس بار انہوں نے اسٹوڈیو بھی تمام خود تیار کیا ہے اور اس سے کئی ہزار پاؤنڈ کی بچت بھی ہوئی۔ اس سال یہ بھی تھا کہ بہت سی ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ملکوں کو جلسہ کی کارروائی کے دوران ملا دیا، جس سے یہاں بیٹھے لوگ بھی دوسرے دیشوں میں بسنے والے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ایکتا تھی جس کا درشیہ ہم نے ایم ٹی اے کے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وشیش فضل ہے۔ ایم ٹی اے کے کارکنان اس بات پر شکریہ کے ادھیکاری ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کی اکائی کو ایم ٹی اے کے دوارا تمام دنیا کو دکھا کر ورودھیوں کے منہ بند کیے۔ بہرحال اب میں کچھ اپنوں تتھا غیروں کے تاثرات اور ان کی پرتکریائیں پرستت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کرتا ہوں، جلسہ کے مادھیم سے کس پرکار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور اس کا ذکر کرتا ہوں۔ نائجیریا کے ایک سجن ہیں ابو بکر سینی صاحب، جو ایک غیر احمدی ودوان ہیں، نیامے شہر میں ایک مسجد کے امام بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس بات نے پربھاوت کیا وہ لوگوں کا خلیفہ وقت سے پیار اور محبت کا سمبند ہے، اور کس طرح لوگ خلیفہ وقت کے ایک اشارے پر پورن آگیا پالن کا پردرشن کر رہے تھے۔ بھاشنوں کے دوران پوری خاموشی اور سکوت طاری تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ محبت خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، کیونکہ اس میں بناوٹ کا کوئی رتی بھر انش بھی نہیں تھا۔ پھر ایک اور غیر از جماعت دوست ہیں اسحاق صاحب، برکینا فاسو کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ سالانہ بہت شاندار تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنے لوگوں کا ایک ستھان پر اکٹھا ہونا کسی چمتکار سے کم نہیں، اور ایک امام کے انوسرن میں یہ جلسہ اپنی مثال سوئم ہی ہے۔ کہنے لگے کوئی مانے یا نہ مانے، آج واستوک اسلام احمدیت ہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب لوگ اس حقیقت کو پہچان لیں گے اور اس میں سملت ہو جائیں گے۔ یہ غیروں کے تبصرے اور ان کی سمیکشائیں ہیں جو مسلمان بھی ہیں، اور اس طرف اللہ تعالیٰ ان کے رخ پھیر رہا ہے۔ پھر فرینچ گیانا میں ایک سیرین غیر از جماعت ہیں۔ پہلی دفعہ جلسہ دیکھا انہوں نے۔ عربی بولنے والوں کے لیے مسجد میں ایم ٹی اے العربیہ کے دوارا کارروائی دیکھنے کا پربند کیا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلی بار جماعت کا پیغام سن رہا ہوں اور پہلی بار میں نے آپ کے خلیفہ کا بھاشن سنا ہے۔ میں بہت پربھاوت ہوا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہے جو اس طرح اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پہنچا رہی ہے اور ایک خلیفہ کی بیعت میں ساری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ میں انشاءاللہ اب اوشیہ آپ کی جماعت کے بارے میں ادھین کروں گا اور ادھک تحقیق کروں گا۔ پھر فرینچ گیانا کے ہی ایک اور غیر از جماعت مسلمان ہیں، جلسہ سننے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ UK کی کارروائی میں نے پہلی بار سنی ہے اور میں بہت پربھاوت ہوا ہوں۔ آپ کی جماعت عالمگیر ہے، ویشوک ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا اصل سمبند گنی کناکری سے ہے۔ جلسہ کی کارروائی کے دوران دیکھ رہا تھا کہ بہت سے دیش لائیو سٹریم کے دوارا اس جلسے میں سملت ہیں، لیکن گنی کناکری نظر نہیں آیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی سمے اسکرین پر گنی کناکری کی جماعت کی ویڈیو آ گئی اور مجھے بہت پرسنتا ہوئی کہ وہاں بھی آپ کی جماعت استھاپت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ نے جو عورتوں کے ادھیکار ورنن کیے ہیں، اس پر مجھے اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر گورو ہوتا ہے۔ لائبیریا سے ایک غیر مسلم مہمان ہیں بوب ایم ڈالو صاحب۔ یہ ایک بجلی کے وبھاگ میں مینیجر کے طور پر کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں احمدیہ خلیفہ کے خطاب اور بھاشن کو سن کر بہت پربھاوت ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام میں عورتوں کے ادھیکار نہیں ہیں، لیکن آج یہ بھاشن سن کر مجھے اس بات کا گیان ہوا ہے کہ اسلام میں عورت کے ادھیکار بڑے وستار سے ورنن کیے گئے ہیں جو کسی اور دھرم میں نہیں ملتے۔ اس سے پہلے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ احمدیہ جماعت بڑی سنگٹھت جماعت ہے۔ آپ آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کہ کس طرح احمدیہ جماعت ایک لیڈر کے ہاتھ پر اکٹھی ہے
اور دنیا میں امن کی کوششوں میں ویست ہے۔ زیمبیا کے ایک صاحب ہیں کاٹے بولے صاحب، یہ کہتے ہیں کہ پیشے کے لحاظ سے یہ پاسٹر ہیں۔ یہ کہتے ہیں جلسہ سالانہ کے انتم دن آپ کے خلیفہ کا انتم بھاشن سنا، بہت پربھاوت ہوا۔ کہنے لگے آپ کے خلیفہ کا بھاشن بہت آشچریہ چکت تھا۔ اسلام جس خوبصورتی سے عورت کے ادھیکاروں کا ورنن کرتا ہے، مجھے کتابی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام نے عورت کے ادھیکار ضبط کیے ہیں، مارے ہیں، اور عورت کو کسی پرکار کی سوتنترتا نہیں دی۔ میرے نکٹ اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا، مگر آج یہ بھاشن سن کر میرا درشٹیکون بدل گیا ہے۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے بالکل بھی نہیں شرماؤں گا کہ اسلام نے عورت کو جو ادھیکار دیے ہیں وہ عیسائیت نے نہیں دیے۔ یہ عیسائی پادری ہیں، کہتے ہیں کہ جو ادھیکار اسلام نے دیے ہیں وہ عیسائیت نے نہیں دیے۔ ہم اپنی عورتوں کو بلا وجہ زیادتی کرتے ہیں اور عورتوں کو اپنی غلام سمجھتے ہیں۔ آپ کے خلیفہ نے بالکل صحیح کہا کہ مرد کسی نہ کسی طرح طاقت کے زور پر اپنے ادھیکار ادا کروا ہی لیتا ہے۔ آج مجھے محسوس ہوا کہ اسلام انتہا پسند تعلیم کا روادار نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم بہت خوبصورت ہے۔ پھر ایوری کوسٹ کے ایک دوست ہیں، زیر تبلیغ ہیں، کہنے لگے کہ جماعت کا پریچے وبھن مادھیموں سے ہوتا رہا ہے، لیکن جلسہ سالانہ UK نے ایک الگ ہی انداز سے اپنا پریچے کرایا ہے۔ انہوں نے پہلی بار کوئی جلسہ TV کے دوارا سیدھے طور پر دیکھا ہے، لائیو دیکھا ہے۔ جلسہ کے پربندھ دیکھ کر بہت پربھاوت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سنکھیا کا ایک سسنگٹت اور ایک باسلیقہ طریقے پر ایک پروگرام میں سملت ہونا بتاتا ہے کہ خلافت کی تربیت کا ان پر ایک گہرا پربھاؤ ہے۔ کہنے لگے کہ انہیں معلوم تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ کیسے بیعت کرتے ہیں، لیکن آج خلیفہ کے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کرتا دیکھ کر جو گہرا اثر دل پر ہوا ہے اور جو کیفیت اور جو حالت ہے وہ ورنن کرنے یوگیہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں باقاعدہ آپ کے خلیفہ کا خطبہ سنا کروں گا۔ کانگو کنشاسا، یہاں بھی ایک امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پرتیندھی آئے، جلسے میں سملت ہوئے۔ وہاں لوگوں میں بیٹھ کر انہوں نے میرا بھاشن سنا۔ کہنے لگے اس بھاشن نے یہ سوچنے پر ووش کر دیا ہے کہ وہ اب تک احمدی کیوں نہیں ہیں، اور اس بات کا وعدہ کر کے گئے ہیں کہ آئندہ مشن ہاؤس آتے رہیں گے اور جماعت کے بارے میں اور ادھک تحقیق کریں گے۔ MTA کے دوارا تربیت بھی ہوتی ہے لوگوں کی۔ مراؤ جماعت کے مشن ہاؤس میں بھی جلسہ UK دیکھنے کا پربندھ تھا۔ کیمرون میں ایک جماعت ہے مراؤ کی، یہاں جو لوگ جلسہ دیکھ رہے تھے ان میں نکٹ کے گاؤں سے ایک مہیلا جن کا نام امل تھا سملت تھیں۔ تینوں دن پروگرام سے فائدہ اٹھایا۔ جلسہ سالانہ ختم ہونے پر انہوں نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس MTA ہے۔ MTA ایک TV چینل نہیں بلکہ ایک اسکول اور یونیورسٹی ہے جہاں انسان روزانہ گیان سیکھتا ہے۔ ہم نے ان 3 دنوں میں بہت گیان سیکھا۔ ہمارے پاس کیبل پر MTA اپلبدھ ہے، وہاں کیبل پر بھی MTA اپلبدھ ہے، اس لیے ہر ایک کو اس سے لابھ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے وہاں نصیحت کی کہ باقاعدگی سے گھروں میں MTA دیکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی دکھانا چاہیے کہ سب کا اسلامی گیان بڑھے۔ وشیش روپ سے خلیفہ وقت کا خطاب اور آپ کے بھاشن اوشیہ سنیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ کانگو کنشاسا سے ہی ایک اور پرتکریا ہے۔ الیبو جماعت میں جلسہ کی کارروائی دیکھنے کے لیے ہمبلی مسلمانوں کے امام کو بلایا گیا۔ جلسہ کے انت پر وہ کہنے لگے کہ جس پرکار جماعت احمدیہ نے اسلام کی اس واستوک شکشا کو پرستت کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، میرے نکٹ یہ جماعت کا ہی ترائے امتیاز ہے، جماعت کی ہی ایک وشیشتا ہے۔ میں ابھی چاہتا ہوں کہ کچھ بھی کر کے جماعت میں سملت ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو توفیق دے۔ ایک البانین زیر تبلیغ مسلمان لڑکی ہے ولما، وہ کہنے لگیں کہ جلسہ سالانہ UK ایک مہان جلسہ تھا جس میں سملت ہونے والوں کی سنکھیا اسامانیہ تھی۔ میں ابھی تک جماعت میں سملت تو نہیں، لیکن اس جلسہ سے مجھے یہ پریرنا ہوئی ہے
کہ میں اس جماعت کی اہمیت اور سچائی کے بارے میں گمبھیرتا سے وچار کروں، اور خلیفہ وقت کا خطاب سن کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ان کی باتوں سے سہمت ہوں۔ جس طرح انہوں نے وشے ورنن کیے ہیں جن سے میرے ایمان میں بہت بڑھوتری ہوئی ہے، میری اچھا ہے کہ اس طرح کے جلسوں میں ویکتیگت طور پر سملت ہو سکوں آئندہ بھی۔ فرینچ گیانا میں ایک افغانستانی مہیلا ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھیں جلسے کا انتم بھاشن سننے۔ کہتی ہیں کہ آپ کی جماعت کے بارے میں ہمیں پہلے سے تھوڑا بہت معلوم تھا۔ جلسہ سالانہ UK میں آپ کے خلیفہ کا بھاشن سن کر ایک عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ اسلام میں عورتوں کے ادھیکاروں کے بارے میں سن کر تو ہمارا دھرم عورتوں کے ادھیکاروں کا کتنا خیال رکھتا ہے، بہت سکون مل رہا تھا۔ کہتی ہیں شاید اس لیے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ افغانستان میں طالبان جو اسلام استھاپت کرنا چاہتے ہیں اس میں تو عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں اسلام تو عورتوں کے ادھیکاروں کی پوری ضمانت دیتا ہے۔ لائبیریا میں ایک غیر مسلم مہمان ہیں، اموس غونسے صاحب، پولیس میں CID کمانڈر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ جلسے پہ سملت ہوئے دعوت دینے پر، کہنے لگے جب دوسرے دن کا انہوں نے میرا بھاشن سنا تو بہت پربھاوت ہوئے۔ دوسرے دن کی ان کی دعوت تھی، تیسرے دن وہ سوئم ہی دوبارہ آ گئے اور بھاشن کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کے بارے میں میرے وچار بہت نیگیٹو تھے اور اس کی کچھ وجہ مسلمانوں کا رویہ بھی تھا، لیکن جلسہ کے پروگرام دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ اسلام ایک امن پسند دھرم ہے اور احمدیہ جماعت ہر لحاظ سے انسانیت کی خدمت میں ویست ہے۔ اس لیے آج سے اسلام کے بارے میں میرے وچار بالکل بدل گئے ہیں اور جو ڈر تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں اگر احمدیہ جماعت پہلے پہنچی ہوتی تو اب تک بہت سے لوگ جماعت کے دوارا اسلام میں سملت ہو چکے ہوتے۔ فرینچ گیانا، وہاں بھی جماعتی طور پر جلسہ سننے کا پربند تھا۔ چھوٹی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ وہاں آئے تھے۔ وہاں ملک ہیٹی سے سمبند رکھنے والے 2 عیسائی جو زیر تبلیغ ہیں وہ انتم بھاشن سننے کے لیے آئے۔ کہنے لگے کہ ہم حیران ہیں کہ آپ کے خلیفہ نے جو وشے اپنے بھاشن کا چنا، یعنی عورتوں کے ادھیکار، یہ وہی وشے ہے جس پر ہم پچھلے 2 دنوں سے بات کر رہے تھے کہ اس بارے میں عورتوں کے ادھیکاروں کے بارے میں اسلام کی کیا شکشا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسلام عورتوں کے ادھیکاروں کے بارے میں اتنی پورن اور جامع تعلیم دیتا ہے، شکشا دیتا ہے۔ اگر آج ہم نے آپ کے خلیفہ کا بھاشن نہ سنا ہوتا تو ہمیں شاید یہ خوبصورت اور پورن شکشا کا گیان ہی نہ ہوتا۔ آج کے زمانے میں عورت کے ادھیکاروں پر بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن مرد اور عورت دونوں کو جو ذمہ داریاں ہیں انہیں حقیقی رنگ میں اسلام ہی پرستت کرتا ہے۔ آج کل یہ لوگ لائف آف محمد بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر انہوں نے اور ادھک لٹریچر بھی مانگا ہے۔ موریشس کی رپورٹ ہے، وہاں نشریات جو ہو رہی ہیں، جمع ہوئے لوگ تو دیکھنے کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تانیہ دیولے صاحبہ، وہ آئی تھیں، پارلیمنٹری پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہیں۔ کہتی ہیں کہ شاندار نظارہ ہے، جماعت احمدیہ کے پروگرام اور جماعت احمدیہ کے کلچر کا مشاہدہ کرنے کا بہت اچھا انوبھو ہوا۔ بہت پربھاوت کرنے والی بات ہے کہ آپ لوگ لندن جیسے شہر میں اتنی بڑی دھارمک کانفرنس کا آیوجن کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ آج کل کے آرتھک اور سماجک حالات کے پیش نظر مذہب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کا اپنا جائزہ لینا اور ایک روحانی مقصد کے لیے جمع ہونا بڑی بات ہے، وشیش کر جب کہ ہم سارے ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں جس میں دنیا بہت سے بحران اور کرائسس سے گزر رہی ہے۔ میرے نکٹ اس پرکار کی چیزیں سماج کو صحیح راستے پر لانے اور اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھنے میں بہت سہایک ہیں۔ میرے لیے یہ تجربہ بہت ہی اچھا ہے، میں نے یہاں بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ کھشن میرے لیے وچار کرنے یوگیہ بھی ہیں۔ نوموبائل نے بھی اپنی پرتکریائیں بھجوائی ہیں۔ برکینا فاسو کی ایک نومبایہ مہیلا ہیں جنہوں نے نئی بیعت کی ہے، حوا صاحبہ۔ وہ کہتی ہیں کہ خلیفہ وقت کے کھلے اور صاف شبد ہمیں بتا رہے ہیں
کہ ہم نے احمدیت کو حقیقی اسلام سمجھ کر کیول اس لیے بیعت نہیں کی کہ ہم دوسروں کو بھی احمدی بنائیں، بلکہ اس لیے بھی کی ہے کہ جس طرح سماج میں سوئم بھی ایک مثالی احمدی بن کر رہنا ہے، کہ ہم نے کس طرح سماج میں سوئم بھی ایک مثالی احمدی بن کر رہنا ہے اور اپنے کتھن اور اپنی کرنی اور کتھنی کو ایک کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرنا ہے اور یقین میں آگے بڑھنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی افریقہ کے لوگ ان پڑھ ہیں، اب یہ مہلا ہیں، انہوں نے کہا کیول ہم نے ایسا پریورتن پیدا کرنا ہے کہ ہماری کتھنی اور کرنی برابر ہو جائیں، اور یہ ہر پڑھے لکھے احمدی کے لیے اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے احمدی کے لیے، یورپ میں رہنے والوں کے لیے، ترقی یافتہ دیشوں میں رہنے والوں کے لیے اس پر یہ بات جو ہے سوچنے والی ہے اور ان کو وچار کرنا چاہیے کہ اپنے کتھنی اور کرنی کو ایک بنائیں ہر جگہ پر۔ انڈونیشیا کی ایک نو مبایا مہیلا ہیں، کہتی ہیں جلسہ سالانہ یوکے کے ایک غیر معمولی جلسہ سالانہ یوکے کے ایک اسامانیہ چیز ہے۔ کہتی ہیں میں ایک نو مبایا ہوں، نئی بیعت کی ہے، میرے لیے اس الہی جماعت میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کی ایک چھڑ ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اس پوتر جلسے میں سملت ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یدیپی میں نے یہ جلسہ کیول ٹی وی پر دیکھا ہے، لیکن میرا دل اور دماغ جلسہ سالانہ یوکے میں موجود تھا۔ اس جلسہ سے میرا اس الہی جماعت پر ایمان بڑھا ہے اور میں بھوشیہ میں اور ادھک بہتر ہو جاؤں گی۔ کونگو برازیل رپورٹ ہے کہ ایک مستورات کی طرف سے جو میرا بھاشن ہوا اسے سن کر لوکل لجنا نے یہ وعدہ کیا کہ ہم بھی اسلام احمدیت کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہر پرکار کی قربانی کے لیے تیار کریں گی۔ پھر ایک نو مبایا کہتی ہیں کہ 3 دن گزرے ہیں روحانی ماحول میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر دن اس طرح گزرے اور ہم روحانی ماحول سے لابھانوت ہوتے رہیں۔ انڈونیشیا سے ایک نو مبائے ہیں، ایری ہیماوان صاحب، کہتے ہیں کہ میں ایک نو مبائے ہوں، جلسہ سالانہ یوکے کو لائیو سٹریم کے دوارا دیکھنے کے بعد میری طرف سے صرف ایک شبد حیرت انگیز، آشچر چکت۔ میں حیران ہوں، دنیا بھر میں صرف ایک اسلامی جماعت ایسی ہے جس کے ارکان، جس کے سدسیہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ٹی وی اسٹیشن ہے جو 24 گھنٹے چلتا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ کوئی اسلامی سنگٹھن یا جماعت ایسی ہے جیسے یہود، اوٹنس اور مورمن اور ایڈونٹ ایس ڈی اے والے، یہ سبھی عیسائی تنظیمیں ہیں جن کے لاکھوں انویائی ہیں اور سینکڑوں دیشوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا جواب مل گیا کہ ایک اسلامی سنگٹھن احمدیہ جماعت ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور میں اس سنگٹھن کا ممبر ہونے پر بہت پرسن ہوں۔ یہی اسلامی سنگٹھن میرے کردار اور شخصیت کے انوسار ہے۔ اب میں احمدی ہو کر ایک لابھدائک ویکتی بن سکتا ہوں اور شاریرک تتھا آدھیاتمک انتی پراپت کر سکتا ہوں۔ قزاقستان سے بگوبایوس دورین صاحب کہتے ہیں جلسہ نے میرے دل پر ایک وشیش پربھاؤ کیا ہے۔ میں نے جلسہ سالانہ کی کارروائی اپنی پتنی کے ساتھ ایک آدھیاتمک واتاورن میں دیکھی۔ خلیفہ وقت کے بھاشن نے دل پر ایک وشیش پربھاؤ ڈالا جو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پرکار انیہ وکتاؤں کے بھاشن بھی بہت اچھے تھے۔ تمام دنیا کے احمدیوں کو MTA کے دوارا جلسے کی کارروائی دیکھنے کا سوبھاگیہ ملا۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان اور انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ روحانی احساس اور یہ اوستھا کہ اگلے سال کے جلسہ تک قائم رہے اور ہمیشہ قائم رہے۔ زیمبیا کے ایک نو مبائے جب میرا بھاشن انہوں نے سنا تو بھاوک ہو گئے اور اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے پوچھا تو جواب نہ دے سکے اور ہال سے چند منٹ کے لیے باہر چلے گئے۔ آنسو پہنچ کر دوبارہ واپس آئے اور پوچھنے پر بتایا کہ زندگی میں پہلی بار خلیفہ وقت کو دیکھا ہے اور آواز سنی ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری عمر کہتے ہیں 80 سال ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بھیڑیوں کے بیچ گزار دی، یعنی اتیاچاری لوگوں کے بیچ، اور احمدیت میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ اسلام کی اصل شکشا تو محبت پھیلانا ہے، نہ کہ لوگوں میں نفرت پھیلانا۔
پھر ایک دن نماز فجر کے درس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تمام احباب کو سمبودت کر کے کہا، اس مسجد کو لوگوں سے بھرنا صرف مربی اور مبلغ کا کام نہیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ آسٹریلیا کے ایک نومبائے ہیں جیسے گیبریل صاحب، جو پہلے کچھ بیعت تو کر لی تھی لیکن غیر احمدیوں کے اعتراضوں سے پربھاوت ہو جاتے تھے، اور وشیش طور پر یہ اعتراض کہ جلسہ جو ہے وہ بدعت ہے۔ انہوں نے بھی وہاں آسٹریلیا میں مسجد میں عالمی بیعت میں شرکت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے تمام سندیہ اور شک اور شبہات دور ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ جلسہ کیول اللہ کی خاطر آیوجت کیا جاتا ہے۔ یہ میرے لیے اپنے ایمان کے تجدید کرنے کا اوسر تھا۔ بیعت کے دوران دعا میں سملت ہو کر خلیفہ وقت کے ساتھ دعا میں شریک ہو کر مجھے پورا وشواس ہو گیا ہے کہ میری دعائیں سویکار ہو گئی ہوں گی۔ ایمان میں مضبوطی بھی جلسہ کی کاروائیاں دیکھ کے پیدا ہوتی ہے لوگوں میں۔ آسٹریلیا سے ایک نومبائے ہیں نیکیاس گبری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عالمی بیعت میرے لیے ایک آشچर्य جنک انوبھو تھا۔ اس سمے میں جس روحانی کیفیت سے گزرا، اس سے پورو میں نے وہ کیفیت، وہ حالت کبھی محسوس نہیں کی۔ ایک ایسا آدھیاتمک واتاورن تھا جس نے مجھے سنتشٹی اور ہردے کی اطمینان اور روحانی آنند پردان کیا۔ لیسیتھو سے ایک نومبائے ہیں یوسف الحبیسہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا جلسہ ہے اور میں نے پہلی بار خلیفہ وقت کو دیکھا ہے۔ جس پرکار انہوں نے سماج کی کمزوریوں اور برائیوں کی طرف اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے دوارا اصلاح کے طریقے بتائے ہیں، وہ آج تک میں نے کہیں نہیں سنے، نہ ہی عیسائیت میں نے دیکھے۔ جب میں احمدیت کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا اور جب میں نے پہلی بار خلیفہ وقت کی تصویر دیکھی تو اس سمے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں کہا کہ یہ سچا مذہب ہے۔ احمدیت کی طرف میرا آنا اور حقیقی اسلام کو پانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت ہے، جو مجھے خلیفہ وقت کو دیکھنے کے بعد پراپت ہوئی۔ اس طرح جلسہ کو زندگی میں پہلی بار دیکھنا اور بیعت کے روح پرور مناظر کو دیکھنا اور اس میں سملت ہونے کے بعد میں اپنے اندر ایک پوتر پریورتن محسوس کر رہا ہوں، جیسے ایک نئی زندگی حاصل ہو گئی ہو۔ البانیہ پلومبیا صاحب ہسٹری کے ٹیچر ہیں۔ جرمنی میں انہوں نے 2 سال پہلے 3-4 سال پہلے بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سال جلسہ سالانہ UK میں سملت ہونا ورچولی تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو میں سوئم اس میں سملت تھا۔ جلسے کا ماحول اور خلیفہ وقت کے بھاشن کا اثر زبردست تھا۔ مجھے لگا کہ میں بھی شاریرک طور پر جلسے میں سملت ہوں۔ یہ عالمی جلسہ سالانہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جماعت میں ایکتا ہے۔ ساری دنیا کے احمدی ایک خلیفہ وقت کے ہاتھ پر جمع ہیں۔ تمام احمدی دوست اپنے فرض کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں خلیفہ وقت کی ہدایات اور آپ کے نردیش سننے کے پرتیکشک ہیں۔ تمام لوگ ان پر عمل کرنے کے اچھک ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے انتم بھاشن میں اتینت سادہ شبدوں میں ہمیں اتینت اسپشٹ نردیش دیے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں ایسے تھے جو سوسائٹی کا ہر طبقہ، ہر سطر والے لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھاشن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، وشیش روپ سے ہمیں جو البانین سوسائٹی میں رہتے ہیں، جہاں پر عورتوں کے ادھیکاروں کے معاملے میں بہت سے سمسیائیں ہیں۔ پھر نائجیریا کے ریجن کی ایک مہیلا ہیں گونا رومجی صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ آج لجنا کا بھاشن سن کر مجھے عورتوں کے ادھیکاروں اور عورتوں کی ذمہ داریوں کا واستوک گیان ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے حضرت اماں جان کا بتایا کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کا دھیان رکھتی تھیں اور ان کی مثالی تربیت کرتی تھیں، تو میں نے اسی سمے وعدہ کیا کہ آج سے میں بھی اپنے بچوں کی تربیت پر وشیش توجہ دوں گی تاکہ وہ مثالی خادم دین بن سکیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پریورتن پیدا کر رہا ہے۔ عاطف زاہد صاحب ہیں مربی سلسلہ ایڈیلیڈ، یہ کہتے ہیں کہ ایڈیلیڈ کے سمے کا لندن سے 8.5 گھنٹے کا انترال ہے۔ جلسہ کے تمام پروگرام رات کو دیر سے یہاں پرسارت ہوتے تھے۔ یہ چنتا تھی کہ لوگ نہیں آئیں گے، حاضری اچھی نہیں ہوگی،
لیکن لوگوں کا اسامانیہ نشٹھا اور اخلاص، لوگوں کی طرف سے غیر معمولی اخلاص کا جو ہے نظارہ دیکھنے ملا۔ اور جمعہ جو تھا وہ ورکنگ ڈے ہونے کی باوجود مسجد میں لوگ آئے، بھاشن سنا، عالمی بیت میں سملت ہونے کے وقت بھی لوگ موجود تھے۔ رات 3 بجے تک جاگ کر انہوں نے انتم بھاشن سنا، اور خلافت سے سب کی محبت جو تھی وہ دیکھنے یوگیہ تھی، اور MTA کے بھی شکر گزار ہیں اس بات پر۔ قزاقستان سے گلیان آئی مکینہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ خدا کے فضل سے کامیابی سے اپنے انت کو پہنچا۔ وبھن وشیوں پر خلیفہ وقت اور انیہ وکتاؤں کے بھاشن بہت ہی لابھدائک اور دلچسپ تھے۔ ان بھاشنوں نے میرے دل پر ایک خاص پربھاؤ کیا، اور میں نے تبلیغ کرنے کے طریقے بھی سیکھے۔ مجھے وشواس ہے کہ اس طرح دیگر سامعین کو بھی اپنے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت کی تجدید کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اور آنکھیں کھولے اور وہ ہدایت کو سویکار کرنے والے بنے۔ یمن سے شیما قاسم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے جلسہ کی کارروائی دیکھی، ایسا لگتا تھا کہ ہم جنت میں ہیں۔ اسلام کا سورج ہم پر دوبارہ ادے ہوا ہے، اور ہمارے دل اور روح کو تازگی پردان ہوئی ہے۔ ہم میں حقیقی ایمان اور محبت اور وحدت اور اخلاق کی روح پھونکی گئی ہے۔ ہم اپنے آپ سے دور تھے، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ تھے۔ ہم ایک ہی گھر میں موجود تھے۔ ایک احمدی کے سوا کوئی اور اس تعلق کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں موسلادھار بارشوں کے باوجود جلسے کے تینوں دن موسم ٹھیک رہا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جلسے کی ساری کارروائی دیکھی۔ مولا کریم خلافت کو سلامت رکھے اور ہمیشہ رکھے، اس کے بغیر نہ ہمارا کوئی وجود ہے اور نہ مقصد۔ پھر ایک اور عرب کی مہیلا ہیں دعا صاحبہ، کبابیر سے کہتی ہیں کہ آپ کے خطاب کے نوٹس لکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ انتم بھاشن میں جو مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی طرف دھیان دلایا گیا تھا، اس کی وجہ سے بہت شکر گزار ہوں۔ میں اس دھرم کے پیرو ہوں، انویائی ہوں، جو میرے ادھیکاروں اور میرے احساسات کی سرکشا کرتا ہے۔ مجھے ان تمام باتوں کو اپنی غیر مسلم سہیلیوں کے سامنے دہرانے میں گورو محسوس ہوتا ہے۔ پھر عورت کے نقطۂ نگاہ سے بھی آپ نے مردوں کے ادھیکاروں کو ورنن کر کے ہمیں بتایا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کیا میں اپنے پتا، اپنے بھائیوں، پتی کے ادھیکار اچھی طرح سے ادا کرتی ہوں یا نہیں۔ بیعت کے سمے مجھے احساس تھا کہ ہم حقیقت میں خلیفہ وقت کے ساتھ ہیں، اور ہمارے بیچ نہ کوئی ملک اور نہ کوئی سمندر ہے۔ میں اس قدر خوشی محسوس کر رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اردن سے ایک مہیلا لکھتی ہیں کہ امت الشافی صاحبہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا جلسہ سالانہ کا پہلے دن کا بھاشن سنا، میرا شریر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے کانپ کے رہ گیا۔ دوسرے دن کے پروگرام میں وگندہ نامی بستی کے احمدیوں کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفہ وقت سے محبت کو دیکھا۔ یدیپی یہ بستی اتینت ہی پچھڑی ہوئی ہے، اور اس کے باسی ابھی تک زندگی کے پرارمبھک آوشکتاؤں، آدھار بھوت آوشکتاؤں سے بھی ونچت ہیں۔ پھر بھی اس بستی کے ایک سرکردہ کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسیح موعود سے محبت کرتا ہے۔ یہ بظاہر بہت سادہ سے شبد تھے، لیکن اس کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ پھر مروہ عبداللہ صاحبہ ہیں مصر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین، آپ نے ہمارے دلوں کو اپنے بھاشنوں اور انیہ وکتاؤں کی تقریروں سے روحانی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ میں اس دوران آسمان روحانیت پر اڑنے لگی اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے چین ہو گئی۔ میری تمنا ہے کہ اس نفس مطمئنہ کے درجہ تک پہنچوں جس کا آپ نے ورنن کیا۔ دل چاہتا ہے کہ میں خدا کی محبت اور اس کے ملنے کے شوق میں ایسی گم ہو جاؤں کہ آس پاس کی خبر نہ رہے۔ میرا شریر تو بے شک لوگوں کے سامنے موجود رہے، لیکن میری روح خدا اور اس کے رسول کی محبت کے آسمان میں محو پرواز ہو، اڑ جائے۔ عربوں میں ایک وشیش ملکہ ہے، الفاظ بہت اچھے استعمال کرتے ہیں، اور اچھے اور نشٹھا اور وفا کا بڑا اظہار کرنا آتا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور وشواس میں ترقی دے۔ پھر ملیشیا کے ایک نوموبائے دوست ہیں نزلان ازغان صاحب۔ بڑے سادہ سے انسان ہیں، بڑی سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، اور مالی حالات بھی اچھے نہیں، رقم نہیں تھی ان کے پاس کچھ بھی۔
انٹرنیٹ پر جلسہ دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک ورکش سے آم توڑے اور آموں کو بیچا اور پھر بیچ کر جو رقم آئی اس سے انٹرنیٹ کا ڈیٹا خریدا، پھر جلسہ کی کارروائی سنی۔ اسی طرح گنی بساؤ ایک غیر احمدی دوست سینی بالٹے صاحب نے جلسے کی کارروائی سنی۔ کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جس میں لوگ اپنے لیڈر کو اتنے پیار اور احترام سے سنتے ہوں، اور عالمی بیعت کے درشیہ بہت سندر تھے۔ انہوں نے کیول عالمی بیعت کا درشیہ دیکھا تھا جس میں پوری جماعت ایک ہاتھ پر اکٹھی تھی۔ مجھے یہ درشیہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ احمدیہ جماعت اپنے خلیفہ کی مکمل اطاعت کرتی ہے اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے، اور حقیقت میں احمدیہ جماعت ایک سچی جماعت ہے اور آپ لوگ سچے رستے پر ہیں۔ میکسیکو سے سریا گومیز صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ UK کے بھاشن سننے کا اوسر ملا۔ انتم بھاشن سب سے دلچسپ لگا، جس میں عورتوں کے ادھیکاروں کا ورنن کیا گیا تھا اور کس پرکار گھر کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی اسلامی شکشائیں ہیں جن پر میں خود اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ بیعت کی تقریب سے بہت جذباتی ہو گئی تھیں، بھاوک ہو گئی تھیں۔ ایک ایسی حالت تھی جس کو میں شبدوں میں ورنن نہیں کر سکتی، مگر میں بڑی خوش اور سکینت محسوس کر رہی تھی۔ گنی بساؤ کی ایک نومبایہ مہیلا ہیں، کہتی ہیں وہ اپنی ایک غیر از جماعت خاتون زیب النساء صاحبہ کو جلسہ کے لیے لے کر آئیں اور کہتی ہیں کہ جلسہ کے تینوں دنوں کے تمام پروگراموں میں وشیش روپ سے آپ کے تمام بھاشن سنے، اور انتم دن مسجد میں اعلان کیا کہ میرے جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سے اعتراضات تھے۔ اس مہیلا نے، جو غیر از جماعت مہیلا تھی، اس نے یہ اعلان کیا، مگر آپ کے خلیفہ کے بھاشن سن کر تمام اعتراض ختم ہو گئے ہیں اور میں احمدیت میں سملت ہونے کا اعلان کرتی ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو بھی جماعت احمدیہ سے کے لیے وقف کرتی ہوں۔ گنی بساؤ کے ایک گاؤں کی رہنے والی مہیلا ہیں کمبا کیٹیا صاحبہ۔ جلسہ UK کے پروگرام میں سملت ہوئیں، عالمی بیعت کے بارے میں سنا تو معلم سے اس کی تفصیل پوچھی۔ معلم صاحب نے 10 شرائط بیعت کے بارے میں بتایا۔ اتہ یہ مہیلا بیعت کی تقریب میں سملت ہوئیں، بیعت کے تمام شبد دہرائے اور انتم بھاشن بھی سنا۔ انت پر کہنے لگیں کہ میں نے احمدیت تو اسی سمے قبول کر لی تھی جب عالمی بیعت ہوئی تھی، مگر اب اس بھاشن کے بعد اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ اس سمے اگر امت مسلمہ میں کوئی بچا سکتا ہے تو خلافت احمدیہ ہی ہے، اور آج میں احمدیت میں سملت ہونے کا اعلان کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی احمدیت سویکار کرنے کی نصیحت کروں گی، کیونکہ احمدیت ہی واستوک اسلام ہے۔ پھر کونگو برازیل میں وبھن جماعتوں میں مشنری لکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جلسہ کے تمام پروگرام بذریعہ MTA افریقہ لائیو دیکھنے کی توفیق ملی، اور جو بھاشن تھے اس سے بہت لوگ پربھاوت ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ان بھاشنوں کو سننے کی وجہ سے، جلسے کی کارروائی کو سننے کی وجہ سے 23 لوگ ان دنوں میں بیعت کر کے جماعت میں سملت ہوئے۔ کونگو برازیل سے مسٹر بمبور ابن جیلی صاحب، جن کا سمبند عیسائیت سے ہے، جلسہ میں ان کو بلایا گیا تھا۔ 2 دن انہوں نے جلسے کی کارروائی سنی۔ کہتے ہیں میں یہاں پر 2 دن سے اللہ کے اور بندوں کے حق اور تقوی اور استغفار کے بارے میں باتیں سن رہا ہوں جو میرے دل میں گھر کر رہی ہیں، اور اپنے اندر ایک پوتر پریورتن محسوس کر رہا ہوں، جبکہ چرچ میں سوائے جادو ٹونے یا بدروحوں کو نکالنے کے اور انہیں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ میں نے نرنے کیا ہے کہ میں آپ کی جماعت میں سملت ہو جاؤں، کیونکہ یہاں ہی مجھے روحانی سکون ملا ہے۔ چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں سملت ہو گئے۔ برکینا فاسو کے نو مسلم دوست میں سے بیسا صاحب کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کو سیدھے طور پر لائیو دیکھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں اسلام میں نیا سملت ہوا ہوں، اور میرے دماغ میں ہمیشہ یہ سوال آتا تھا کہ دنیا کو لازمی طور پر ایک لیڈر کے ہاتھ پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ اب یہاں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دیکھا تو وہ ایکتا مجھے نظر آئی ہے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ احمدیہ مسجد میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور آج میں جلسہ سالانہ UK کے اور عالمی بیعت میں سملت ہوا ہوں، جس میں تمام احمدی MTA کے دوارا سملت تھے۔ جب میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں سنتشٹ ہو گیا، اور وہ بات
جو میں ہر وقت سوچتا تھا کہ سب ایک ہاتھ پر اکٹھے ہوں، وہ بھی میں نے دیکھ لی اور میرے اس سوال کا جواب مل گیا۔ اس لیے آج سے میں احمدیت سویکار کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اپنے خاندان کو بھی خلافت کے پیچھے چلنے کو کہوں گا۔ سری لنکا کے صدر صاحب ایک قبولیت احمدیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مقامی جماعتوں میں اجتماعی طور پر جلسہ سننے کا پربند کیا گیا تھا۔ کولمبو میں جماعتی سینٹر میں دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے آنے جانے میں بہت کٹھنائیوں کے باوجود 85 احمدی اور غیر احمدی لوگ جلسہ اور عالمی بیت کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس اوسر پر 2 احباب بیت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح لائیو سٹریمنگ کے دوارا نوگمبو، سوسیالا اور پولزوا میں احباب جماعت اجتماعی طور پر جلسے میں شامل ہوئے اور سارے پروگراموں کا تامل زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ ان پروگراموں کے پرینام سوروپ 4 احباب کو احمدیت سویکار کرنے کی توفیق ملی۔ البانیہ کے بارے میں رپورٹ ہے، وہاں لائیو ترجمہ یوٹیوب پر نشر ہو رہا تھا، جو البانیہ، کوسووو، مقدونیہ اور جرمنی وغیرہ میں البانین لوگ سن رہے تھے۔ ایک زیر تبلیغ البانین مسلمان دوست البرٹ صاحب پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہوئے تھے۔ جلسہ UK کے انتم سیشن میں شامل ہوئے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد کہنے لگے کہ خلیفۃ المسیح کا بھاشن پوتر قرآن کی آیت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جیونی اور عقلی دلیلوں سے لیس ہے، لیکن نہایت ہی سادہ زبان میں تھا۔ جو لوگ عورتوں کے ادھیکاروں کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ان کے تمام سوالوں کے جوابات بھی آج انہوں نے اپنے بھاشن میں دے دیے۔ واپس جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ ان کا فون آیا اور جماعت احمدیہ اور جلسہ کے بارے میں اپنی پرتکریاؤں کا اظہار کیا۔ کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ ہی واستوک اسلام ہے۔ جب شرائط بیت کا ورنن ہوا تو جماعت احمدیہ جماعت کی ایک البانین کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں 10 شرائط بیت درج ہیں اور میں نے پڑھ لی ہیں اور اب میں بیت کرنے کے لیے تیار ہوں، اتہ وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ کونگو برازیل کے معلم نے لکھا کہ ایک مہیلا یوکوسٹی وی کا پتی پہلے ہی احمدیت سویکار کر چکا تھا اور اس کی اچھا تھی کہ پتنی بھی اسلام سویکار کر لے۔ تبلیغ بھی کر رہا تھا، دعائیں بھی کرتا تھا، لیکن پتنی چرچ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جلسہ سالانہ دیکھنے کے لیے دعوت دی گئی۔ انہوں نے تینوں دن جلسے کی کارروائی دیکھی اور جلسے کے آخری دن اس مہیلا نے کہا کہ میں 3 دن سے اپنے پادری اور آپ کے خلیفہ کی باتوں کو کمپیئر کر رہی تھی۔ میں اس نظریے پر پہنچی ہوں کہ خلیفہ کی باتوں میں بہت وزن ہے اور ہر بات دل میں اتر رہی ہے، جبکہ پادری کی باتیں ہم روزانہ سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس کی باتوں نے ہمارے دل پر اثر کیا ہو، اتہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئیں۔ یہ کچھ واقعات تھے جو لوگوں کے میں نے بتائے ہیں۔ جلسہ کے اوسر پر جیسا کہ آپ لوگوں نے جلسے کی کارروائی کے دوران دیکھا تھا کہ بڑی بڑی شخصیات کی اور سے بہت سارے پیغامات ملے۔ 126 پیغام دنیا بھر کے وبھن سیاستدانوں اور لیڈروں کی اور سے ملے۔ 101 ان میں سے ویڈیو تھے اور 25 لکھت روپ سے پیغام تھے۔ منسٹرز اور MPs کے پیغام تھے۔ دوسرے دیشوں میں UK کے اترکت جن لوگوں نے پیغام بھجوائے ان میں امریکہ، کینیڈا، سیرا لیون، یوگانڈا، لائبیریا، نیوزی لینڈ، اسپین، ہالینڈ اتیادی شامل تھے۔ لائیو سٹریمنگ کے دوارا جو پربند تھا وہ 53 دیشوں میں تھا۔ اس کے دوارا 53 دیشوں کے لوگ UK جلسہ میں شامل ہوئے اور یورپ میں بھی، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی، اور ان 53 دیشوں میں 80 استھانوں سے ادھک جہاں کے لوگ شامل تھے۔ پریس اور میڈیا کی جو کوریج ہے اس سال کووڈ کی وجہ سے عام طور پر دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن 2 میڈیا آؤٹ لیٹس نے وشیش روپ سے نویدن کر کے آنے کی انومتی لی، اتہ ان کو انومتی دی گئی۔ اور پریس سیکشن کا وچار تھا کہ بڑا چیلنجنگ ہے اس بار کہ کس طرح ہم جلسہ سالانہ کے بارے میں دنیا کو بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح پربند کیا کہ خود ہی کوریج کے سامان پیدا ہو گئے۔ اور 2 تو میڈیا والے آئے تھے، BBC والے بھی، اور ایک اور چینل اس کے علاوہ، BBC ITV، میٹرو، LBC، BBC ریڈیو سرے، BBC ساؤتھ ٹوڈے، BBC نیوز ویب سائٹ وغیرہ نے بڑی کوریج دی
اور اسی کو لے کر پھر دوسرے میڈیا نے بھی دیا۔ اس طرح ریجنل سطح پر بھی اور 8 میڈیا آؤٹلیٹس نے جلسہ کو کور کیا۔ اس کے علاوہ 28 ویب سائٹ نے جلسے کے حوالے سے خبریں یا آرٹیکل پرکاشت کیے۔ ان ویب سائٹ کی پہنچ 20 ملین سے ادھک لوگوں تک ہے۔ پرنٹ میڈیا میں دیکھا جائے تو اخبار میں جلسہ سالانہ کے حوالے سے 14 آرٹیکل پرکاشت ہوئے اور ان اخباروں کو پڑھنے والوں کی سنکھیا 1.2 ملین ہے۔ وبھن ٹی وی چینلز پر 32 پروگراموں میں جلسہ سالانہ کو کور کیا گیا۔ ان ٹی وی چینلز کو دیکھنے والوں کی سنکھیا 12 ملین سے ادھک ہے۔ ریڈیو اسٹیشنز پر 33 پروگراموں میں جلسہ سالانہ UK کا ورنن ہوا۔ ان ریڈیو اسٹیشن کو سننے والوں کی سنکھیا 1 ملین سے ادھک ہے۔ سوشل میڈیا کے دوارا کچھ میڈیا آؤٹلیٹس، صحافی حضرات، میڈیا کرمی اور پبلک فگرز نے جلسہ کے حوالے سے میسج اتیادی دیے جن کی پہنچ 12 ملین سے ادھک لوگوں تک ہے۔ پریس اینڈ میڈیا کی ٹیم نے ویڈیو بنا کر بھی سوشل میڈیا پر ڈالیں جن کی پہنچ 2,34,000 لوگوں سے ادھک تھی۔ ان تمام کو ملا کر 57.5 ملین سے ادھک لوگوں تک جلسے کی کوریج ہوئی۔ جرنلسٹ کو آنے کی کیونکہ اجازت نہیں تھی اور پریس اینڈ میڈیا کی ٹی وی نے UK جماعت کی تبلیغی ڈپارٹمنٹ کے والنٹیئر سے 32 جرنلسٹ کو لنگر کا کھانا بھجوایا اور اس کا بھی انہوں نے بڑا مثبت اتر دیا، پازیٹیو رسپانس دیا، بڑا اپریشیٹ کیا۔ BBC ساؤتھ کے پرتیندھی جرنلسٹ ایڈورڈ سالٹ نے کہا کہ میں نے جلسہ میں بہت اچھا سمے گزارا، مہمان نوازی بہت اچھی تھی، وبھن بھاشن سن کر بھی بہت اچھا لگا، آئندہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کام کروں گا۔ ایک جرنلسٹ سٹیوی نیتیا نے کہا، آپ کی جماعت کی فراخ دلی اور کھلے دل دیکھ کر میں بہت ہی پرسن رہ گئی، آشچریہچکت رہ گئی۔ ایک لیکھکا نتاشا دیون نے کہا، اصل میں تو تمام دھرم ایک سمان ہیں۔ اچھے لوگ مذہب کا استعمال لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور غریبوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں، جبکہ برے لوگ مذہب کو برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جلسہ سالانہ نسندیہ اچھے لوگوں کی مثال ہے۔ MTA کی اور سے جلسہ سالانہ کے حوالے سے 1885 پوسٹ، تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئیں۔ اس کے ذریعے 4 ملین لوگوں تک یہ خبر پہنچی۔ 2,13,000 لوگوں نے ان پوسٹ کو لائک کیا، ان پر تبصرے ہوئے۔ سوشل میڈیا پر 1,236 ویڈیو اپلوڈ کی گئیں جن کو 2,31,000 لوگوں نے دیکھا، اور ان دیکھنے والوں کا کل سمے کا حساب لگایا جائے تو 4,70,000 گھنٹے بنتے ہیں۔ MTA کی ویب سائٹ کو 24,000 لوگوں نے 92,000 بار دیکھا۔ MTA افریقہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 20 ٹی وی چینلز پر جلسہ سالانہ کے پروگرام پرسارت دکھائی گئیں۔ MTA افریقہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 20 ٹی وی چینلز پر جلسہ سالانہ کے پروگرام دکھائے گئے۔ ان میں سے کچھ حکومتی چینل اور کچھ نجی چینل تھے۔ کچھ چینل ایسے تھے جو پورے دیش میں دیکھے جاتے ہیں۔ ان چینلز میں گیمبیا نیشنل ٹی وی، سیرا لیون نیشنل ٹی وی، لائبیریا نیشنل ٹی وی اور وبھن پرائیویٹ چینل شامل ہیں۔ عالمی بیت کے پروگرام بھی دکھائے گئے۔ ان میں 20 ٹی وی چینلز کے دوارا میرے جو بھاشن ان کو دکھائے گئے وہ 35 ملین لوگوں تک پہنچا۔ جلسہ کی لائیو کوریج کے اترکت جلسہ کے حوالے سے نیوز آئٹم تیار کر کے افریقہ بھر میں بھجوائے گئے تھے۔ اتہ جلسہ کے تینوں دن میں 15 چینل نے جلسہ سالانہ کے حوالے سے نیوز چلائیں جن کی پہنچ 15 ملین لوگوں تک ہے۔ ریویو آف ریلیجنز کے ذریعے بھی کافی کوریج ہوئی۔ سوشل میڈیا کے دوارا ان کی کوریج YouTube کے ذریعہ سے ہوئی۔ جلسہ کے حوالے سے 40 آرٹیکل لکھے گئے، 12 ویڈیوز بنائی گئیں، 110 سے ادھک پوسٹ ڈالی گئیں، 3 لاکھ لوگوں تک جلسے کی کوریج پہنچی۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ کے بے شمار پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ آئے ہوئے ان واقعات میں جیسا کہ میں نے کہا اور تاثرات جو ہیں ان میں سے چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان اور وشواس میں ترقی دے اور جلسے کے یہ پربھاؤ ہمیشہ رہیں اور وقتی نہ ہوں۔ نماز کے بعد میں کچھ جنازے بھی پڑھاؤں گا، مرحومین کا ذکر کر دوں،
پہلا ذکر ہے مکرمہ نصرت قدرت سلطانہ صاحبہ، جو مکرم قدرت اللہ عدنان صاحب کینیڈا کی پتنی تھیں۔ پچھلے دنوں ان کا دیہانت ہوا 55 سال کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ نمازوں کی پابند، تہجد گزار، ایک نیک، مخلص اور فرشتہ صفت مہیلا تھیں۔ اسپتال میں تھیں، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس کو تبلیغ نہ کی ہو۔ ایک مسلمان عرب ڈاکٹر بھی تھیں جو نصرت صاحبہ سے قرآن سننے کے لیے آتی اور آپ انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سناتی تھیں۔ ہر بات میں خلافت کا ذکر کرتیں۔ خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا۔ بہت سارے رشتہ دار ان کے غیر احمدی سنی ہیں، ان سب کو پیغام بھیجا، تبلیغ کی کہ آپ لوگ بھی امام وقت کی بیعت کر لیں۔ پریوار میں پتی کے اترکت 3 بچے ہیں۔ ایک ان کے بیٹا جو ہے رضی اللہ نعمان طالب علم ہے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے، اور 2 بیٹے، ایک اس کا بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ ان کے پتی کہتے ہیں کہ میری پتنی نے ایک واقف زندگی کی طرح زندگی گزاری، تربیت اولاد میں اپنی ساری طاقت اور کوشش صرف کر دی۔ خلافت سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی۔ تبلیغ کا تو بڑا شوق تھا، جیسا کہ میں نے کہا اپنے بچوں کی میں بھی یہ شوق پیدا کیا، اور ان میں سب بچے ہی تبلیغ کے شوق رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، اور غیر معمولی شوق رکھتے ہیں، معمولی شوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچوں کو ایک خاص تربیت ہے ان کی، اور ان کو پڑھنے کا بھی شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا، ان کے ذریعے سے بیعتیں بھی ہوئیں۔ ایک لڑکا، جیسا کہ میں نے کہا، جامعہ میں بھی ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، رضی اللہ نعمان۔ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی اور باقی بچوں کو بھی بے نفس ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اپنی ماں کی دعاؤں کا وارث بنائے ان سب بچوں کو۔ ان کے بیٹے جری اللہ عدنان کہتے ہیں کہ میری ماں بہت نیک اور پرہیزگار، متقی اور مثالی احمدی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ان کا تعلق تھا۔ بچوں کی تربیت کی بہت فکر رہتی تھی، اور ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نظر رہتی تھی۔ یتیموں کا بہت دھیان رکھتی تھیں۔ بچپن سے ہی خدا تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا۔ کینسر کی بیماری تھی ان کو، جب اس کا پتہ چلا تو اس سمے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوئی تھیں، بلکہ ہمیں کہتی تھیں کہ تم لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کو بھی کہتی کہ زندگی اور موت تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ ہر کوئی اس سے خوش ہو، اور وہ خود بھی اپنے کرموں سے سنتشٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے، وہ اس کا ذکر کروں گا۔ محترم چودھری لطیف احمد جمٹ صاحب ہیں۔ یہ بھی پچھلے دنوں ان کا دیہانت ہوا، ان کو 79 سال کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے دادا حضرت چودھری محمد دین صاحب واصل باقی نویس کے ذریعے ہوا، جن کا نام انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 325 میں 313 صحابیوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر میاں محمد دین پٹواری، بلانی، ضلع گجرات لکھا ہے۔ چودھری لطیف جمٹ صاحب نے 66 سال میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MSc ریاضی کی ڈگری حاصل کی۔ شعبہ تعلیم سے شکشا وبھاگ سے جڑ گئے۔ 1966 سے 68 تک تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں بطور ٹیچر سیوارت رہے۔ اسی طرح 68 عیسوی سے 94 عیسوی تک لگ بھگ 26 سال آپ نے سیرالیون میں بطور استاد اور پرنسپل کے طور پر بہت ہی اچھائی سے اپنے کرتویہ ادا کیے۔ آپ وقف زندگی تھے۔ افریقہ سے واپسی پر آپ نے اپنی تقریباً 5 سال بطور نائب وکیل المال ثانی اور 7 سال بطور نائب وکیل المال ثالث سیوا کی۔ سیرالیون میں جماعتی اسکول میں پڑھاتے، جیسا کہ میں نے کہا، اور 1971 عیسوی میں انہوں نے باقاعدہ طور پر زندگی وقف کی تھی۔ 1 جنوری 1907 کو ان کا تقرر بطور وکیل المال ثالث ہوا۔ اس طرح کل عرصہ خدمت ان کا نصف صدی سے ادھک بنتا ہے۔ ان کی پتنی رشیدہ لطیف صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند سیرالیون میں تھے، اور میں شادی ہو کر وہاں گئی تو وہاں جاتے ہی انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ ایک واقف زندگی کے لیے یہاں ایشیائی چیزیں خرید کر کھانا کٹھن ہے۔ واقف زندگی اور ان کی پتنی کو مقامی کھانے
کھانے چاہیے، اس لیے تم مقامی کھانے بنانے سیکھ لو، جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں بہت آسانی رہی۔ بہت سادہ مزاج تھے، بہت خیال رکھنے والے تھے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے جو تھے وہ بھی ان کے اچھے ویوہار کا بہت ورنن کرتے ہیں۔ ہر ایک ان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے پریوار کے باقی لوگوں کو صبر دے۔ ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، ایک بچہ تو ان کا بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، ان کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ورنن ہے مشتاق احمد عالم صاحب ابن مکرم محمد عالم صاحب مرحوم، میرا بڑکا میرپور آزاد کشمیر کا۔ 19 جولائی 2022 کو 60 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے پریوار میں ان کی پتنی کے علاوہ 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں سملت ہیں۔ 3 بیٹے، ایک داماد حافظ قرآن، ایک داماد حافظ قرآن ہیں، 3 بیٹے مربیان ہیں۔ ان میں سے ایک حافظ مصور احمد مزمل مغربی افریقہ سینیگال میں ہیں، اور دوسرے بیٹے حافظ اخلاق احمد ہیں۔ تیسرے بیٹے عبد الخالق صاحب ہیں جو آرکیالوجی میں تخصص کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے بیٹے جو سینیگال میں ہیں وہ جنازے کے وقت حاضر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحوم سے رحم کا سلوک فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر